الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مواد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل کے سامعین، دوست احباب، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ویڈیو کو دیکھا، اور امید ہے کہ آگے بھی آپ اس کو شیئر کریں گے، کیونکہ میرے چینل کا مقصد میری گفتگو سے واضح ہے کہ نہ تو شہرت حاصل کرنا مقصد ہے، نہ دولت، فقط نبی پاک کی امت تک وہ پیغام پہنچانا مقصد ہے کہ جس سے آج تک مسلمانوں کی نسلوں کو محروم رکھا گیا، اور اس محرومی کے باعث آج مسلمان زوال کا شکار ہے۔ ہماری نسلوں تک یہ پیغام نہیں پہنچنے دیا گیا، ان مرے اسلاف قابرین کا سرمایہ ہم سے دور رکھا گیا، ہمیں اس سے محروم رکھا گیا، اور ہمیں اس سرمایہ سے مستفید نہیں کیا گیا۔ یہ سبب ہے آج مسلمان کے زوال کا۔ تو یہ پیغام جتنا آگے آپ پہنچائیں گے اتنا ہی نبی پاک کے غلاموں کا بھلا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہستی اکابرین میں بڑی واضح اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کس قدر دور اندیشی اور معرفت سے امت محمدیہ کی اصلاح کی، اور ایسے ایسے پیغامات پہنچائے کہ نبی پاک کے غلاموں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، اور ہمارے بلند و بالا وقار کی بنیاد کیا ہے، اور اس کے زوال کے اسباب کیا ہوں گے۔ تو علامہ اقبال کی کلیات اقبال میں نے آپ کو کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں نے ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے شیطان کے مشورے کی پارلیمنٹ جو علامہ اقبال نے بیان فرمائی ہے کہ ابلیس کا وہ منصوبہ، کہ شیطان کا وہ منصوبہ کہ جو اس نے نبی پاک کی امت کو گمراہ کرنے اور مسلمانوں کو بے دین کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے لیے بنا رکھا تھا، اور اس منصوبے کو بیان کیا۔ ابلیس کی مجلس شورا لگی تھی اس میں پارلیمنٹ میں، جس طرح ملک کے جو ہے وہ حکومت کرنے کے لیے انتخابات یا کسی اور ذریعے کو کام میں لا کر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے، اس میں مختلف معاملات پر بحث کے بعد اس کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی انداز میں علامہ اقبال نے ایک خیالی اسمبلی تشکیل دی ہے، جس میں حکمران پارٹی شیطان کا ٹولہ، اس کا سربراہ شیطان خود ہے۔ اس مجلس شورا میں زیر بحث آنے والے معاملات مسائل آج کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر شیطان کے ساتھ 5 ارکان اظہار خیال کرتے ہیں۔ آخر میں شیطان فیصلہ کن رائے دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اس موضوع کا لب لباب، کہ یہ اس طرز پر علامہ اقبال نے بیان کیا ہے ابلیس کا منصوبہ۔ تو کل تو ہم نے شیطان کی جو تقریر تھی وہ آپ کو سنائی کہ ارکان پارلیمنٹ سے شیطان
مخاطب ہو کر کیا تقریر اس نے شروع کی، اس کے شعر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کو، باقی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میری پہلی ویڈیو موجود ہے اس پہ۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دو، یہ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے ارکان سے، یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دو، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز، جس نے اس کا نام رکھا جہان کاف و نون۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسون، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزا کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز درون، جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگو۔ یہ ابلیس کی تقریر تھی۔ اس کے بعد اس کا پہلا مشیر شیطان کی تقریر سن کر اس کی حکومت کا ایک رکن اٹھتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے آج ہم وہ بیان کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ مطلب کہ وہ یہ شیطان کا جو رکن ہے، شیطان کی تقریر سن کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شیطانی نظام حیات کا آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے وہ بڑا پائیدار مضبوط ہے، کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے یا ختم کر سکے، اور اس سے لوگ غلامی کی عادت میں ایسے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، غلامی ان کے مزاج اور ذہنیت میں رچ بس گئی ہے، اور وہ ہمارے نمائندوں کے آگے جو بادشاہ، نواب، جاگیردار، زمیندار وڈیرہ، آمرو وغیرہ کی شکل میں ہر جگہ موجود ہے، ان کے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور اب غلام کی طرح جو ہے وہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ یہ نظام ہمارا بہت پختہ تر ہے۔ تو دیکھ لیں آج یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس مسلمانوں کے معاشرے میں، کہ اماں نے جو بچے کو پڑھانا ہے تو اماں کی یہی نیت ہوتی ہے کہ میرا پتر پڑھ لکھ کے بڑا نوکر بنے گا، یہی ساری زندگی سوچ رکھی ہے کہ وہ نوکری ہی کرے گا، امام نہیں بن سکتا، وہ محمد بن قاسم نہیں بن سکتا، وہ صلاح الدین ایوبی نہیں بن سکتا، وہ تو اس کو تو پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، اس کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اسے تو یہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے اس لیے تاکہ وہ بڑا ہو کے اچھی نوکری کرے، کسی گورے کی، کسی یورپی یونین کی یا کسی اور محکمے کی غلام بن کر رہے، امام نہ بنے۔ یہ ذہن ہے آج مسلمان کا کہ ذہنی غلامی کا شکار ہو چکے ہیں، تو کیسے جب یہ حالات ہوں گے تو کیسے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا کہ جو جا کے فلسطین کو بچائے۔ آگے وہ کہتا ہے شیطان کا رکن، اس نے پہلی بات کرنے کے بعد آگے کہتا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہماری تدبیر کے سامنے بے بس و لاچار ہیں، آج سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہی ہمارے نظام کے پرستار چلے آتے ہیں، ان کی مثال اس نماز کی طرح ہے کہ جس میں رکوع اور سجدہ تو ہے لیکن قیام کبھی نہیں ہے، یعنی جھکنا ہی جھکنا ہے۔ وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں اس حد تک پختہ ہو چکے ہیں
کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کا خیال تک نہیں آتا ان کو۔ یہ شیطان کا چیلا کہتا ہے کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آگے کہتا ہے آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ کہتا ہے لوگ شیطانی نظام کے ایسے اور اتنے غلام بن چکے ہیں کہ غلامی کی اس زندگی سے آزاد ہونے کی خواہش اول تو ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اگر پیدا کوئی ہو بھی جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انقلاب لانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمارے درمیان ایک مرد کلندر آیا، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی، جس نے امت کو جھنجھوڑا، جگایا اور بزدلی کو بگایا، لیکن آپ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مسلمانوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ آج وہ نہیں ہے ہمارے درمیان موجود، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، وہی غلامی والا ذہن ہے ہمارا۔ آگے کہتا ہے کہ ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج، وہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے نا، ابلیس کا رکن کہتا ہے اپنے آقا ابلیس شیطان، بڑے شیطان کو کہتا ہے کہ ہماری کوشش کی یہ بڑی کرامت ہے کہ آج ہماری سعی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یعنی آج کا جو ملا مولوی ہے اور صوفی ہے وہ دینی روح سے بیگانہ ہو چکا ہے اور بادشاہت کا غلام بن چکا ہے۔ وہ صوفی جن کے آگے کبھی تخت جھکتے تھے، آج خود بادشاہوں کے تخت کا طواف کر رہے۔ آج وہ مولوی، آج وہ صوفی جو کبھی بہلول دانا کی شکل میں درویش بن کے آتے تو وقت کا حاکم اس سے رائے لیتا، یا وہ وقت کا امام اعظم بن کے آتا اور حق پر ڈٹا رہتا، لیکن آج منظر کچھ اور ہی ہے۔ دین پڑھنے والے بھی آج بادشاہت کے غلام بنے بیٹھے ہیں، اور یہی صورتحال علماء دین کی بھی ہے۔ کل تک جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے خوف نہیں کھاتے تھے، آج مصلحت کا بہانہ بنا کر ان کی زبان میں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے، ان کے ہر اس کردار کو سراہ رہے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو دین کے سراسر خلاف ہے۔ آج ان کی چاپلوسیوں میں لگے ہوئے۔ آج فلسطین ہمارا لٹ گیا، کٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن ہمارے ملا صوفی علماء دین جن کو لوگ کہتے ہیں، وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آج کا صوفی ملا ہے جو بادشاہت کا غلام بن چکا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے رکن پارلیمنٹ، شیطان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا رکن، آگے کیا کہتا ہے یہ سنیں۔ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام۔ وہ کہا کہ ہم نے مشرق کے رہنے والوں کو، مسلمانوں کو جو مغرب کی بجائے مشرق میں زیادہ آباد ہیں، دو نشاور چیزیں کھلا دی ہیں، ایک قوالی، دوسرا کلام کا علم۔ قوالی کو صوفیانہ نظام میں بڑا عمل دخل اور اسے روحانی جذبات میں اشتعال پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آج صوفیانہ حلقوں میں تصوف کی اصل روح تو غائب ہو چکی ہے، صرف قوالی پرزور ہے۔
اس پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، ورق کے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذانیں تو دی جا رہی ہیں لیکن وہ حضرت بلال کی روح موجود نہیں ہے، اس آواز میں وہ سوز موجود نہیں ہے۔ رسماً امامت بھی کی جا رہی ہے، رسماً دین بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ حق کی جو روح ہے وہ آج مسلمان میں موجود نہیں ہے۔ صرف قوالی پر زور ہے، ایسی قوالی جو روح پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی۔ اور دینی حلقوں کو دیکھیں تو وہاں بھی علماء دین کی اصل باتوں سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی علامہ اقبال کی داڑھی رکھنے اور نہ رکھنے پر اعتراض کرنے میں لگا ہوا، کوئی کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، قوم کو کسی نہ کسی جو ہے وہ جھنجھٹ میں الجھائے رکھتا ہے۔ اصل جو ہمارا نظریہ، ہمارا اصل مقصد مسلمان کو پتہ ہی نہیں، وہ تماشوں میں لگ چکا ہے، اسی طرح بیگانے ہو چکے ہیں۔ اصل باتوں سے ہٹ کر دینی مسائل پر بحث کرنے اور ان کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان دونوں حلقوں کے لوگ عمل سے اس طرح بیگانہ ہو چکے ہیں جس طرح افیون کھانے والا کوئی شخص ہر وقت اونگتا رہتا ہے، زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتا ہے۔ آج یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ آگے وہ کہتا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ کہا کہ اگر اس دور کے مسلمانوں میں مکہ شریف جانے اور وہاں جا کر کعبے کے گرد چکر لگانے اور اہم رکن اسلام حج کے رسوم ادا کرنے کی کوئی صورت باقی رہ گئی ہے تو محض ایک اجتماع ہے اور بھیڑ کی سی صورت ہے، رسمن ہے، وہ سب کچھ رسمن ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے دین کی۔ کعبے کا طواف کرنے والے کیے جا رہے ہیں، حج کرنے والے حج کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت سے ناواقف ہیں، اصل میں اس روح کو انہوں نے پایا ہی نہیں، وہ ایمان کی چاشنی چکھی ہی نہیں، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا ہی نہیں۔ کعبے کا طواف کرنے اور حج کے لیے مکہ شریف میں جمع ہونے کا اصل مقصد تو مسلمانوں میں قوت، اتفاق اور مرکزیت پیدا کرنا ہے، لیکن آج اس کے بجائے نفاق انتشار کی صورت حال نظر آتی ہے۔ کبھی مسلمان اپنے دشمنوں کے لیے ننگی تلوار کی مانند تھا جو ہر وقت ان کو کاٹنے پر آمادہ نظر آتی تھی، لیکن آج یہ صورتحال ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں مسلمانوں کے حج کے اجتماع اور کعبے کے گرد چکر لگا کر اس سے وابستگی کے اظہار سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ابلیس کا چیلا کہہ رہا ہے کہ ان سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ چاہے نمازیں پڑھیں جو مرضی کریں، ان کے اندر وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، یہ جہاد نہیں لڑ سکتے، یہ بزدل ہو چکے ہیں، ان کو بزدل بنا دیا گیا ہے، کسی کو مرید کی صورت میں، کسی کو کسی اور صورت میں بزدل غلام بنا دیا گیا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کسی کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ بر صغیر کے صوبے متحدہ پنجاب کے قصبہ قادیان میں انگریز عہد حکومت میں، یعنی انگریز کی حکومت کا جو دور تھا، اس میں ایک شخص جس کا نام مرزا کانا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، جس نے دین کو صدیوں کی روح کے خلاف یہ نیا حکم یا فتویٰ دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا،
اس عہد میں دینی اور شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ یہ افواہ پھیلا کر انگریز جو ہم پر حکمران ہیں ان کے خلاف آزادی کے لیے جد و جہد کرنا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ اس شخص کا نظریہ تھا۔ یہ شخص خود کو موعود مسیح کہتا تھا۔ مراد تھی کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، جیسے قیامت سے پہلے روئے زمین پر آ کر اسلام کو تقویت پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ کبھی کسی حلیے میں آ کر مسلمانوں کو بہکایا اور یہ فتوے صادر کروائے کہ اس دور میں جہاد کرنا مسلمانوں پہ حرام ہے۔ یہ فتویٰ اس لیے صادر کیا گیا تھا کہ برصغیر کے مسلمان اپنے آقا انگریز کے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں، اس لیے انہوں نے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ یہ تھی ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی پارلیمنٹ کے پہلے رکن کا اظہار خیال جو کہ مکمل ہوا۔ ہم نے آپ کو پورا سنایا۔ اب ایک دفعہ ہم اشعار کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو سنائے دیتے ہیں کہ ابلیس کی مجلس کا جو پہلا رکن تھا اس نے کیا کہا۔ اس کو علامہ اقبال اشعار کی صورت میں قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، ہماری سیے بہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام، اور ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، کس کی نو امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلماں پہ حرام۔ یہ تھا اس ابلیس کے چیلے کا پہلا اظہار خیال۔ یہ مسلمانوں کے خلاف کس قدر بھیانک منصوبہ ابلیسی نظام کا ہے جو آج تک مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آقا و مولا کے دین سے مخلص ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے، اور وہ وقت جلد آئے کہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، تو اس شیر کے جلدی آنے کی دعا کریں، اللہ پاک اس کو بھیجے اور وہ ہمیں غلامی سے آزاد کرائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پراپر آتی رہے۔ کل ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں شیطان کے پارلیمنٹ کے دوسرے رکن، دوسرا مشیر جو تھا اس کا اظہار خیال بیان کریں گے کہ وہ امت مسلمہ کے خلاف اس نے کیا منصوبہ پیش کیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔